ویلکم بیک۔ قومی ایئر لائن کی برطانیہ کے لیے براہ راست پروازیں 5 سال بعد بحال ہو گئیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر PIA کے برطانیہ فلائٹ آپریشن کی بحالی کا افتتاح کیا۔ تقریب میں برطانوی ہائی کمشنر، سیکرٹری دفاع اور دیگر اعلیٰ حکام کی بھی شرکت۔ اسلام آباد سے پہلی پرواز 285 مسافروں کو لے کر کچھ دیر بعد مانچسٹر روانہ ہوگی۔ ابتدائی طور پر ہفتہ وار 2 پروازیں منگل اور ہفتے کو آپریٹ ہوں گی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں برطانیہ اور یورپ میں 14 لاکھ سے زائد پاکستانی موجود ہیں، انہیں براہ راست پرواز کی سہولت فراہم کرنا ہمارا فرض ہے۔ مانچسٹر کے بعد لندن اور برمنگھم کے لیے بھی براہ راست پروازیں جلد شروع کریں گے۔ کامیابی کسی خوش قسمتی کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ موجودہ حکومت کی ترجیحات کی درستگی، مضبوط قیادت اور اصل محنت کا زندہ ثبوت ہے۔ یہ پروازیں صرف فاصلے کم نہیں کرتی، یہ ہمارے ملک کو معاشی اور سماجی طور پر طاقتور بناتی ہیں۔ ہم اندرونی طور پر PIA کو ایک منافع بخش ادارہ بنانے کے لیے پرعزم ہیں تاکہ وہ ملکی معیشت پر بوجھ بننے کی بجائے سہارا بنے۔ برطانیہ اور یورپ میں ہمارے 14 لاکھ سے زائد پاکستانی بہن بھائی موجود ہیں۔ ان کی محنت سے بھیجا گیا زر مبادلہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ان کے لیے براہ راست پروازوں کی فراہمی ہمارا اخلاقی اور قومی فرض ہے۔ ہمارا پختہ ارادہ ہے کہ مانچسٹر کے بعد جلدی لندن اور برمنگھم کی براہ راست پروازیں شروع کریں۔ افسوس کہ بلوچستان کی دولت اب بھی زمین میں دفن ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب، کہا 350 ارب روپے کے تخمینے سے چمن سے کراچی شاہراہ کو 2 رویہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مسائل کے حل کے لیے ایک بات شرط اول ہے، پاکستان ہمارا گھرانہ ہے، کہیں آگ لگے گی تو اس کو مل کر بجھانا ہے، امن اور ترقی کو مشعل راہ بنانا ہے، سب کی کاوشوں سے پاکستان ایک عظیم ملک بنے گا۔ اس وقت روڈ جو ہے کراچی سے چلتی ہے اور چمن تک جاتی ہے، بلوچستان میں بتایا کہ اس کو ہم خونی روڈ کہتے ہیں۔ ہر روز وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، گاڑیاں کولائڈ کرتی ہیں، مسافر جو ہیں جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ 350 ارب روپے اس کا تخمینہ ہے، اس کو 2 رویہ کرنے کے لیے، تاکہ یہ خونی روڈ ہے اس کو امن کی روڈ ہم کنورٹ کر سکیں۔ تیل کی جو قیمتیں ہیں، پیٹرول کی قیمتیں ہر 2 ہفتے بعد اناؤنس ہوتی ہیں۔ ایک موقع کے اوپر تیل کی قیمتیں نیچے آئیں 8-10 روپے فی لیٹر، میں نے حساب لگایا تو کوئی سال کا 180 ارب روپے اگر میں ریٹین کر لوں تو یہ خونی روڈ یہ امن کی روڈ میں بدلی جا سکتی ہے۔ میرا اس فیصلے کا مقصد ایک ہی ہے، پاکستان میں ہارمنی، صوبائی جو محبتیں ہیں ان کو جوڑنا، یکجہتی اس کو فروغ دینا، اور ترقی کا پروجیکٹ ہے۔ اس کو اگر میں پیسہ لگا دوں گا کہ مجھے یقین ہے پشاور سے لے کے کراچی تک ایک آواز نہیں آئی، یہ وہ فیصلے ہیں جس سے پاکستان یقیناً ان مشکلات سے نکل کر آگے جا سکتا ہے۔ یہ مسائل آج کے اور کل بھی ہوں گے، لیکن ان کو ریزالو کرنے کے لیے ایک بات شرط اول ہے، ہمارا پاکستان گھرانہ ہے، ہم نے کہیں آگ لگے گی تو اس کو مل کر بجھانا ہے، امن کو، ترقی کو اپنا مشعل راہ بنانا ہے، اس کو فروغ دینا ہے، اور اس کے لیے ہمیں یکجہتی، محبت، اظہار، قربانی سے کام لینا ہے۔ تب تو پاکستان انشاءاللہ ایک عظیم ملک بن جائے گا اور بنے گا انشاءاللہ آپ سب کی کاوشوں سے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج ترکیہ کے شہر استنبول میں ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے مذاکرات دوحہ میں ہونے والی بات چیت کا فالو اپ ہے، جس کا مقصد افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی روک تھام ہے۔ پاکستانی اور افغان حکام دہشت گردی کی روک تھام کے میکانزم پر بات کریں گے۔ مذاکرات کے لیے افغان نائب وزیر داخلہ حاجی نجیب استنبول پہنچ گئے۔ اس سے پہلے 19 اکتوبر کو دوحہ مذاکرات میں وزیر دفاع خواجہ آصف اور افغان ہم منصب ملا یعقوب شریک ہوئے تھے، جس میں فوری جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا تھا۔ پاکستان نے دہشت گردی اور خوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ دشمن کی کسی بھی جارحیت کے خلاف پاک فوج اور عوام سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے۔
DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی مردان کی مختلف یونیورسٹیز اور مدارس کے اساتذہ اور طلبہ سے خصوصی گفتگو. خصوصی نشست میں عبدالولی خان یونیورسٹی، ویمن یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اور مدارس کے طلبہ اور اساتذہ نے شرکت کی. طلبہ اور اساتذہ کی جانب سے غازیان اور شہداء کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا. اساتذہ کا کہنا تھا DGISPR کی گفتگو سے پاک افواج کے بارے میں بہت سے ابہام دور ہوئے. طلبہ کا کہنا تھا کہ ملکی سلامتی اور استحکام کے حصول کے لیے خیبر پختونخوا کے نوجوان پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. So very impressed with your observation and the question you raised to the General Saab, DGISPR, and you heard, I myself, we heard, and very comprehensive facts and figures about terrorism and the current situation the country is faced with, the challenges and the remedies that you asked about as well. میسج جو ہم لے کے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ فیکٹس بیسڈ نالج ملا ہے. دیر آر سو مینی ایمبیگوٹیز جو کہ اسٹوڈنٹس کو اباؤٹ دی پاکستان آرمی تھی وہ اب ساری جو ہیں وہ کلیئر ہو چکی ہیں. بدی تاسو کتیش پہ میڈیا باندې بلا پروپیګنډا دي د زموږ د فوج باره کې زموږ د ادارو باره کې روز او شپه دي نه ګوري دي په بارډر باندې ولاړ زموږ لپاره جنگيږي. اوس ریسنټلی تاسو کتیش دي د انډیا سره څنګه مو توڑ جواب ورکو. ہمارے جو مین کو ڈاؤٹس جو تھے وہ تھے انسرجنسی ان KP اینڈ بلوچستان، اسپیشلی ان KP اینڈ اور بارڈر ایریاز. اور اسی طرح ہمارے جو کوشچنس تھے جو ہمیں DGISPR کو دیے ان میں ہمارے پولیٹیکل طور پر بھی جو کافی زیادہ ڈاؤٹس تھے وہ بھی کلیئر کیے. اسی پشتون بیلٹ میں رہنے کے ناطے ہم سب پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ان کی قربانیوں کو سراہتے ہیں. پاکستان کا اقوام متحدہ میں بھارت کو کرارا جواب. پاکستانی کونسلر گل کیسر سروانی نے UN سلامتی کونسل میں بھارتی مندوب کو جواب دیتے ہوئے مودی سرکار کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا. پاکستانی کونسلر نے کہا بھارت میں مسلمان، سکھ، عیسائی اور دلت ظلم و تشدد کا شکار ہیں. گجرات، دہلی اور منی پور کے قتل عام بھارت کے چہرے پر بدنما داغ ہیں. Is not India's internal matter. It never was. It will never be. It is on the agenda of this very organizations. All UN document record it as disputed. No distortion, denial, no decree from New Delhi can change this reality. India must end its state terrorism and abide by its obligation under international law, including implementation of the United Nations Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. Azad Jammu and Kashmir remains a testimony to Pakistan's commitment to democratic governance and fundamental freedoms. Its people elect their leaders, manage their affairs, and live with dignity and self-respect. پاکستان کا تنازعات کے پرامن حل کے لیے اقوام متحدہ کے کردار پر زور. پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد کا اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں خطاب میں کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے اصول عالمگیر طور پر نافذ ہونے چاہئیں، نہ کہ مصلحت یا پسند کی بنیاد پر ہوں. انتخابی اطلاق کی واضح مثال ہے کہ فلسطین اور کشمیر انصاف سے محروم رکھے گئے. Remain steadfastly committed to an international order governed by the purposes and principles of the UN Charter. These include the right to self-determination, sovereign equality, and the pacific settlement of disputes. The Jammu and Kashmir dispute, among the longest standing items on this Council's agenda, remains unresolved despite numerous Security Council resolutions. The Kashmiris rightfully look up to the international community, and particularly to this Council, to deliver what was promised to them over 7 decades ago. Similarly, the prolonged suffering of the Palestinian people remains a stark reminder of the urgent need for a just and lasting solution. حماس اور دیگر فلسطینی تنظیموں نے غزہ کے انتظام ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے پر اتفاق کر لیا. قاہرہ میں اجلاس کے بعد مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ نئی کمیٹی عرب ممالک اور عالمی اداروں کے تعاون سے غزہ کا انتظام سنبھالے گی تاکہ علاقے میں استحکام اور انتظامی بحالی ممکن بنائی جا سکے. دوسری جانب اسرائیل نے مزید 54 فلسطینیوں کی لاشیں واپس کر دیں. زیادہ تر لاشیں ناقابل شناخت تھیں. شہداء کو سپرد خاک کر دیا گیا. حماس ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ عالمی برادری اسرائیل پر دباؤ ڈالے تاکہ وہ جنگ بندی معاہدے کی مکمل پاسداری کرے. اسرائیلی افواج کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزیاں بدستور جاری ہیں. جنگ بندی کے بعد سے 90 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. حماس نے مقبوضہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم نہ کرنے کے امریکی موقف کو بھی سراہا.
جب امریکہ تیار ہوگا تب مذاکرات کریں گے، کینیڈین وزیر اعظم ڈٹ گئے۔ آسیان سمٹ کے لیے کوالالمپور روانگی سے قبل مارک کارنی نے کہا کینیڈا نے امریکہ کے ساتھ تجارت مذاکرات میں بہت زیادہ پیش رفت کی تھی، تاہم ہم ایشیا سمیت دیگر ملکوں کے ساتھ نئی شراکت داری کو فروغ دینے پر بھی توجہ دے رہے ہیں۔ گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے کینیڈا کے ساتھ تجارتی مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ صدر ٹرمپ کے مطابق کینیڈا نے جعلی ٹی وی اشتہار جاری کیا جس میں امریکی محصولات سے متعلق حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ امریکہ ایک نئی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، جنگ ہونے نہیں دیں گے۔ امریکہ کی جانب سے طیارہ بردار بحری جہاز کیریبین بھیجنے کے بیان پر وینزویلا کے صدر کا رد عمل۔ ادھر کولمبین صدر گسٹاوو پیٹرو امریکی پابندیوں کے خلاف بول پڑے، کہا ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، کبھی گھٹنے نہیں ٹیکوں گا۔ منشیات کی غیر قانونی سرگرمیوں کے الزام پر امریکہ نے کولمبین صدر پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ امریکہ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی غلطی نے اسکول کے طالب علم کو ہتھکڑیاں لگوا دیں۔ بالٹیمور میں اے آئی الرٹ سسٹم نے چپس بیگ کو پستول قرار دے کر پولیس کو نوجوان کے پیچھے لگا دیا۔ دور حاضر میں کوئی بھی کام بہترین انداز میں کرنے کے لیے اے آئی کا استعمال عام ہو رہا ہے، لیکن امریکہ میں اے آئی کی غلطی سے اسکول کے ایک طالب علم کو ہتھکڑیاں لگ گئیں۔ امریکی ریاست بالٹیمور کا 16 سال کا ٹاکی ایلن اسکول کے باہر فٹ بال پریکٹس کے بعد اپنی گاڑی کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک پولیس آئی اور طالب علم پر بندوقیں تان کر اسے زمین پر بٹھا دیا۔ ایلن نے بتایا پولیس نے تلاشی لی اور بتایا کہ اے آئی سے چلنے والے ایک الرٹ سسٹم نے چپس کے پیکٹ کو پستول سمجھ کر الرٹ جاری کیا تھا۔ Then they searched me, and they figured out I ain't have nothing. Then they went over there to where I was standing, filled the bag of chips on the floor. They said that AI detector or something detected that I had a gun, but I was just holding they showed me a picture. I was just holding a Doritos bag like this. It was 2 hands in and 1 hand out and 1 finger out, and it was like they said it looked like a gun. بالٹیمور کاؤنٹی پولیس ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے افسران نے اس وقت مہیا کی گئی معلومات پر مناسب رد عمل دیا۔ واقعے کے بعد طلبہ نے اے آئی الرٹ سسٹم پر سوالات اٹھا دیے۔ آئی ایم ایف شرط پر عمل درآمد کرتے ہوئے حکومت نے وزارت خزانہ میں ٹیکس پالیسی آفس فائل کر دیا۔ ڈاکٹر نجیب احمد میمن کو 2 سال کے لیے ہیڈ آف ٹیکس پالیسی تعینات کر دیا گیا۔ آئندہ مالی سال 2027 کے لیے آئندہ ہفتے سے ٹیکس پالیسیز کی تیاری پر کام شروع ہو جائے گا۔ ایف بی آر اور ٹیکس پالیسی آفس دونوں ادارے الگ الگ کام کریں گے۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق ٹیکس پالیسی آفس میں پالیسی کی تیاری جبکہ ایف بی آر ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے کام کرے گا۔ ٹیکس پالیسی آفس انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی پر پالیسی تیار کرے گا۔ پی ڈی ایم میں پنجاب نے سیلاب سے متاثرہ 27 اضلاع کی 72 تحصیلوں کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ترجمان پی ڈی ایم کا کہنا ہے 50% سے زیادہ متاثر ہونے والے موضوعات کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن بورڈ آف ریونیو پنجاب اور پی ڈی ایم کے اشتراک سے جاری کیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کو متاثرہ علاقوں میں فوری بحالی، امدادی سرگرمیوں میں تیزی، متاثرہ خاندانوں کے نقصانات کا تخمینہ لگانے اور مالی امداد کے عمل کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل انعام میمن کہتے ہیں تاج حیدر برج کراچی کے شہریوں کے لیے صوبائی حکومت کا عظیم منصوبہ ہے۔ یہ بی آر ٹی لائن کا حصہ ہے جو کم عرصے میں مکمل کیا گیا۔ ہمارا عزم ہے کراچی میں جدید ٹرانسپورٹ اور سڑکوں کا نظام فراہم کیا جائے۔ یلو لائن بی آر ٹی جو کراچی کی شہریوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی جانب سے ایک عظیم پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے۔ تاج حیدر برج جو ہے، سینیٹر تاج حیدر برج جو ہے وہ سینیٹر تاج حیدر صاحب کے نام سے منسلک کی گئی ہے، اس کا حصہ ہے۔ یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ برج ہے اور یہ بہت کم عرصے میں کمپلیٹ ہوئی ہے۔ پیڈسٹریل کے بھی لیے بھی جگہ دی گئی ہے اور اس برج میں جو ہے وہ سائیکل سوار کے لیے بھی ایک بنایا گیا ہے ایک الگ ٹریک، اور یہی ہمارا عزم ہے کہ ہم کراچی شہر میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹرانسپورٹ لے کر آئیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ سڑکیں بنائیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز ایئر پنجاب پروجیکٹ کو جلد از جلد فنکشنل کرنے کا حکم دے چکی ہیں۔ مریم نواز نے ایئر پنجاب کے فیز 1 کے لیے کارروائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ایئر پنجاب کے لیے جدید اور آرام دہ طیارے لیز پر حاصل کیے جائیں۔ اجلاس میں لاہور سے اسلام آباد ایئر پنجاب کے فلائٹ روٹ پر اتفاق کیا۔ مریم نواز نے مری گلاس ٹرین پروجیکٹ کے لیے اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی۔
لاہور میں آج بھی اسموگ نے ڈیرے جما رکھے ہیں، جس کے باعث لاہور دنیا کے سب سے آلودہ شہروں میں سر فہرست ہے۔ لاہور میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 412 ریکارڈ کی گئی۔ دنیا کے بڑے شہروں میں بھارتی دارالحکومت دلی 324 پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی فضائی آلودگی میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ فیصل آباد میں AQI 571 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خشک موسم کے باعث مشرقی پنجاب کے اضلاع اسموگ کے زیر اثر رہیں گے۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہیں۔ TLP پر پابندی کا فیصلہ 2021 کے شواہد کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض میں گفتگو۔ کہا 2021 میں TLP کے خلاف تشدد، جلاؤ گھراؤ، اہلکاروں کے اغوا کے شواہد موجود ہیں۔ اوپر ود ایویڈنس 2021 میں پابندی لگائی گئی۔ پابندی کے بعد انڈرٹیکنگ کے اوپر یہ آئندہ وہ تشدد، دہشت گردی کے اوپر، جلاؤ گھراؤ، انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کو اغوا کرنا، ساری چیزیں جو ہیں موجود ہیں۔ 2025 میں اس ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر انڈر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ جو ہے یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ TLP کو وہ گراؤنڈز کی بنیاد پہ پابندی لگائی گئی ہے، وہ ود ان 3 days مہیا کی جائیں گی۔ نیکسٹ ود ان 30 days TLP کے جو بھی لوگ ہیں وہ اپیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ فیصلہ اپیل میں برقرار رہتا ہے پھر دے آر فری ٹو چیلنج دیٹ ان کورٹ آف لا۔ ریٹ جورسڈکشن میں اسلام آباد ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ جا سکتے ہیں۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کہتے ہیں وزارت داخلہ کا نوٹیفیکیشن آئین کے مطابق ہے، لیکن TLP پر عملی پابندی کے لیے 15 دن میں سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجنا لازمی ہے۔ وزارت داخلہ کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن آئین کے آرٹیکل 17 سب سیکشن 3 کے مطابق ہے، لیکن فیصلے کی توثیق سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی، اور جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان توثیق نہیں کرے گی تو وہ پارٹی ایکٹیو رہے گی۔ صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی میں ممبر ہیں وہ برقرار رہیں گے۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان توثیق کر دیتی ہے تو پھر وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم جاری کرے گی۔ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پارٹی کے جو ممبر ہیں صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی یا لوکل گورنمنٹ، ان کو ڈی سیٹ کر دے گی۔ جتنے بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے وہ منجمد ہو جائیں گے، دفتر بھی سیل ہو جائیں گے۔ 15 دن کے اندر انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس بھیجنا لازمی ہے۔ قیدیوں کو صفائی کا موقع دیا جائے گا، ان کے وکلا ہوں گے، ان کے گواہ ہوں گے، بہت بڑا پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ اس لحاظ سے وہ اپنے صفائی میں بھی اپنا سب کچھ بیان کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی PTI کے ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی شہری کی درخواست پر سماعت 4 نومبر کو ہوگی۔ رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ عدالت نے بانی PTI کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر رکھا ہے۔ عدالت نے نیشنل سائبر کرائم ایجنسی، سپرنٹینڈنٹ جیل سمیت دیگر فریقین سے بھی جواب طلب کر رکھا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ بانی PTI کے غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی ٹویٹس ہٹائے جائیں اور بلاک کیا جائے۔ دوران قید ایکس اکاؤنٹ سے مبینہ انتشاری پوسٹ ہٹانے اور پھیلانے سے روکنے کی بھی استدعا ہے۔ درخواست گزار شہری غلام مرتضیٰ نے وکیل بیرسٹر ظفر اللہ کے ذریعے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ گجرانوالہ اور کمالیہ میں ٹریفک کے 2 حادثات میں 8 افراد جاں بحق اور 15 زخمی ہو گئے۔ گجرانوالہ میں قلعہ دیوان سنگھ کے مقام پر ٹرک اور وین میں تصادم کے باعث 5 افراد جان سے گئے اور 4 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق افراد میں جبران، امجد، عذرا، رخسانہ اور نسرین شامل ہیں۔ زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کا شکار خاندان مختار کالونی جناح روڈ کا رہائشی ہے۔ کمالیہ میں رجانہ موٹر وے M3 پر خوفناک ٹریفک حادثہ پیش آیا، جس میں ملتان سے لاہور جانے والی گاڑی سبزی منڈی سے بھرے ٹرک سے ٹکرا گئی۔ 2 خواتین اور بچے سمیت 3 افراد جاں بحق اور 11 زخمی ہو گئے۔ گاڑی میں ایک ہی خاندان کے 14 افراد سوار تھے۔ لاشوں اور زخمیوں کو ڈسٹرکٹ اسپتال توبہ ٹیک سنگھ منتقل کر دیا گیا۔ ایبٹ آباد کے سستے بازار میں آگ لگنے سے 15 دکانیں جل گئیں، جبکہ 2 کو نقصان پہنچا۔ شارٹ سرکٹ کے باعث لگنے والی آگ نے دکانوں کے ساتھ موجود گھر کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کی شدت انتہائی زیادہ ہونے کی وجہ سے حویلیاں ریسکیو TMA سے بھی فائر بریگیڈ ٹیم طلب کی گئی۔ ریسکیو ٹیمز نے 2 گھنٹے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ 40 فائر فائٹرز نے آپریشن میں حصہ لیا۔
میرپور خاص میں پولیس اسٹیشن میں درخواست لے کر آنے والی خاتون سے مبینہ زیادتی. ترجمان پولیس کے مطابق SHO کو معطل کر کے انکوائری کا حکم دے دیا ہے. خاتون اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے درخواست دینے آئی تھی. خاتون کی درخواست کے مطابق مہران پولیس اسٹیشن میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. DIG نے SSP میرپور خاص کو انکوائری کا حکم دے دیا ہے. SSP سمیر نور چنہ نے SHO خادم تالپور کو معطل کر دیا. خاتون اور SHO کے میڈیکل نمونے ٹیسٹ کے لیے بھیج دیے ہیں. ٹیسٹ کی رپورٹ آنے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی. FIA کی سیالکوٹ ایئرپورٹ پر کارروائی. 6 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا. مزید جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف کراچی محمد صلاح الدین سے. جی صلاح الدین. FIA کا سیالکوٹ ایئرپورٹ پر کارروائی ہے. قطر ملازمت کی آڑ میں لیبیا سے غیر قانونی سمندر کے راستے یورپ جانے والے 6 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا ہے. مسافر غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے ورک ویزے پر قطر جا رہے تھے. پروفائلنگ کے دوران مسافر اپنے روزگار، کمپنی اور ملازمت کی نوعیت سے مکمل طور پر لا علم پائے گئے تھے. FIA کے مطابق ابتدائی تفتیش کے مطابق محمد فیصل نامی مسافر علی اور کیسر مہر نامی ایجنٹ سے رابطے میں تھا، اور جبکہ FIA امیگریشن نے کارروائی کرتے ہوئے ان کو ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے کیا. محمد صلاح الدین اپڈیٹ کرے تھے، شکریہ. گزشتہ روز کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں فائرنگ سے زخمی ہونے والی 22 سالہ خاتون دوران علاج دم توڑ گئی. نذیر شاہ ہمیں اپڈیٹ کریں گے. نذیر بتائے گا. دیکھیں، گلستان جوہر کے علاقے میں گزشتہ روز خاتون کے سر پر گولی لگنے کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں خاتون شدید زخمی ہوئی تھی اور اب وہ دوران علاج انتقال کر گئی. اور پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ گولی ڈکیتی مزاحمت پر نہیں بلکہ ٹک ٹاک بناتے وقت لگی تھی، اور خاتون کے شوہر کو بھی حراست میں لے لیا گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ گزشتہ شام بتایا گیا تھا کہ کامران چورنگی پر ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، جبکہ یہ واقعہ پہلوان کوٹ میں گھر کے اندر پیش آیا تھا. اور جو زیر حراست شوہر غلام مصطفیٰ نے بتایا کہ دونوں ٹک ٹاک بنا رہے تھے کہ اچانک سے گولی چل گئی. پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ گرفتار ملزم کی بات کی تصدیق کر رہے ہیں اور ممکنہ طور پر وہ خود کو بچانے کے لیے بیان دے رہا ہے، جس کے خلاف اب قتل کی دفاع کے تحت مقدمہ درج کیا جا رہا ہے اور مزید تحقیقات کا جا رہی ہے. جی بہت شکریہ نذیر شاہ. راولپنڈی کے علاقے بگا شیخہ میں پولیس اور ملزمان کے درمیان مبینہ مقابلہ. قتل کے مقدمے کا اشتہاری ملزم تیمور ہلاک ہو گیا. ملزم کے ساتھی فرار ہو گئے. مزید بتائیں گے بابر ملک. جی بابر. جی یہ تھانہ رواد کا علاقہ ہے بگا شیخہ، جہاں پہ پولیس نے ایک موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کا اشارہ کیا، جنہوں نے دیکھتے ہی پولیس کے مطابق جو انہوں نے انٹریسٹ نوٹ جاری کیا، فائرنگ کی. جوابی فائرنگ کے نتیجہ میں ایک جو ملزم ہے وہ مارا گیا ہے. ملزم جو مارا گیا ہے وہ قتل اور اقدام قتل کے مقدمہ میں پولیس کو مطلوب تھا، اشتہاری ملزم تھا. ہلاک ملزم کی شناخت تیمور کے نام سے ہوئی ہے. جی بابر اپڈیٹ کرے تھے، شکریہ. انتخابی مہم کے پہلے دن سے مخالفین نے مجھے مسلمان ہونے پر نشانہ بنایا. نیو یارک کی میئرشپ کے امیدوار زہران ممدانی کا جذباتی خطاب. کہا مہم کے دوران نسل پر پرستانہ اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے. یہ اسلاموفوبیا ہے جس کی شدید مذمت کرتا ہوں. نیو یارک کی تاریخ میں پہلی بار مسلمان میئر امیدوار ہے. ہر شہری کے لیے لڑ رہا ہوں. نیو یارک کی میئرشپ کے لیے ارلی ووٹنگ آج سے شروع ہوگی، جو 2 نومبر تک جاری رہے گی. باضابطہ انتخابات کے لیے پولنگ 4 نومبر کو ہوگی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹیسٹ کپتان شان مسعود کو کنسلٹنٹ انٹرنیشنل کرکٹر اینڈ پلیئر افیئرز مقرر کر دیا. شان کا تقرر چیئرمین PC محسن نقوی نے کیا. وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں پاک جنوبی افریقی ٹیموں کے اعزاز میں عشائیہ کے دوران اعلان کیا گیا. عشائیہ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی شرکت کی. لتھوینیا کے 2 مرکزی ہوائی اڈے عارضی طور پر بند کر دیے گئے. بیلاروس سے درجنوں موسمیاتی غبارے فضائی حدود میں داخل ہونے پر ویلینس اور کانس کے ایئرپورٹس بند کر دیے گئے. دونوں ہوائی اڈوں پر پروازوں کی آمد و رفت 4 گھنٹے معطل رہی. وزارت ٹرانسپورٹ کے مطابق رواں ماہ فضائی پروازوں میں خلل آنے کا یہ تیسرا واقعہ ہے. عراق کے میکینک نے گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کباڑ اور بیکار پرزوں سے شاہکار بنا دیے. دھاتوں کو ضائع کرنے کے بجائے انہیں جوڑ کر مختلف فن پارے تخلیق کیے، جس نے بہترین اسکریپ آرٹ کی صورت اختیار کر لی. کباڑ سے بنی سلائی مشین، بارہ سینگھا اور گٹار توجہ کا مرکز بن گیا. فنکار نے کباڑ سے خوبصورت وال آرٹ بھی بنایا. اب تک اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.